سورۃ آل عمران سورۃ النساء کی آیت نمبر 53۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، کیا ان لوگوں کا بادشاہت میں کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں پر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل عطا فرمایا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، پس یقیناً ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب بھی، والحکمہ اور حکمت و دانائی بھی، وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے ان کو بڑی بادشاہت عطا کی۔ فمنہم من آمن بہ، بس ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے روکتے رہے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور جہنم ہی کافی ہے بھڑکنے والی آگ۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے برے عمل کی مذمت بیان فرمائی ہے، خاص طور پہ ان کا جو سب سے برا اور گھٹیا عمل تھا وہ حسد اور بغض تھا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قوموں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری آہستہ آہستہ تمہارے اندر سرایت کر رہی ہے، اور فرمایا کہ وہ بیماری حسد اور بغض ہے، اور فرمایا یہ حالقہ ہے، مونڈ دینے والی۔ پھر ساتھ ہی وضاحت فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، یہ بیماری دین کو مونڈ دینے والی، دین کا صفایا کر دیتی۔ ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات
کما تأکل النار الحطب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے، ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو ختم کر دیتی۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اللہ کے بندو نہ تو آپس میں حسد کرو نہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھو، بلکہ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے حسد کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو کبھی مشرکین عرب کو کہتے ہیں کہ تم صحیح دین پہ ہو، کبھی کسی اور کو جو ہے وہ اچھائیاں بانٹتے پھرتے ہیں، تو کیا بادشاہت کا کوئی حصہ ان کو مل گیا؟ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی خدائی اختیارات میں کوئی شراکت داری ہو گئی کہ یہ جناب اب کہتے پھر رہے ہیں کہ فلاں لوگ ٹھیک ہیں اور فلاں غلط ہے، ان کو کس نے اختیار دیے؟ فرمایا فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کو خدائی اختیارات میں سے کچھ مل جاتے، بادشاہت مل جاتی، تو پھر تو یہ کسی بندے کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ ایسے کنجوس طبیعت لوگ ہیں، ان کے اختیارات ہوتے تو یہ ایک تل کے برابر یعنی معمولی سی بھی کوئی چیز کسی کو نہ دیتے۔ ان کی کون سا اختیار ہے، ان کی کون سی بادشاہت ہے؟ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے نبوت سے سرفراز کر دے۔ فرمایا ام یحسدون الناس، یہ لوگ لوگوں پر حسد کرتے، حسد کرنے والے یہودی تھے، اور محسود یعنی جن پر حسد کیا گیا وہ ایمان والے تھے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسد کس بات پہ کرتے؟ علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے ان کو جو فضل عطا کیا ہوتا اس پہ حسد کرتے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کی تعریف میں لکھا ہے کہ حسد کس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، یہ تمنا کرنا کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے وہ چاہے دین کی ہے، علم کی ہے، حسن کی ہے، مال و دولت کی ہے، کوئی بھی نعمت ہے، یہ تمنا کرنا یا دل میں یہ سوچنا کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے، اس کا نام حسد ہے۔ ایک ہے یہ دعا کرنا یا یہ تمنا کرنا جیسے اللہ اس کے پاس ہے مجھے بھی عطا کر دے، یہ حسد نہیں، یہ رشک ہے اور یہ درست ہے۔ لیکن یہ تمنا کرنا کہ مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ فرمایا یہ لوگ اس لیے لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا کر دیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی۔ آل ابراہیم سے مراد انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام، جن کو اللہ پاک نے کتاب، حکمت، نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ سب کے سب انہی کی نسل سے آئے، انہی کے خاندان سے آئے۔ ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام،
یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور انہی کی ساری اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کے خاندان میں ایک ہی نبی آئے، اور وہ سارے نبیوں سے مقام میں، مرتبے میں، رتبے میں، فضل و کرم میں سب سے بڑھ کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بنی اسرائیل کو بس یہی حسد ہوا کہ سارے نبی تو ہمارے خاندان میں آئے، آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں بنی اسماعیل میں آ گئے؟ بس اس حسد نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ کیوں اس پہ حسد کرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے کتاب عطا کرے، جس کو چاہے حکمت عطا کرے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ان کو بڑی بڑی بادشاہتیں بھی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، حضرت طالوت بھی بادشاہ تھے۔ انہی بنی اسرائیل کے اندر بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے، اللہ کے نبی بھی گزرے۔ تو کسی بھی بات پہ حسد کی ضرورت نہیں۔ کسی کو اللہ بادشاہت دے دے، کسی کو مرتبہ مقام عہدہ دے دے، کسی کو علم و حکمت و دانائی و دانشمندی دے دے، کسی بھی چیز پر حسد نہیں کیا جا سکتا، کہ یہ ساری خوبیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو حسد کرنے والا گویا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دے دی، یہ تو مستحق ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ فرمایا ان لوگوں نے حسد کیا، اس کے نتیجے میں ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ لیکن فرمایا سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہے، دوسروں کو بھی روکتے رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ایسے لوگوں کی سزا کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے، حسد اور اسی طرح بغض سے، نفرت سے اللہ ہمارے سینوں کو پاک کر دے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم واقیتا كواقیة الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللہم اکفنا كل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب